ہم سب والدین اپنے بچوں کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، عمر ہے، وی کین ڈیسائڈ بیٹر. سو ویری آفن وی ڈیسائڈ آن دا بہاف آف چلڈرن، بٹ ایکچولی ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان، وہ کسی بھی اسٹیج کا بچہ ہے، وہ ہی اپنے لیے بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس کو کبھی پھر ڈسکس کریں گے. لیکن اس کو یہ ایک اصول مانتے ہوئے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ اپنے آپ کے اوپر رکھ کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے، آپ کو یلو کلر پسند ہے یا پنک پسند ہے، پرپل یا بلو، یہ آپ کی اپنی انڈیویجول یونیک چوائسیز ہیں. کوئی اگر آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف جا کے زیادہ سویٹر پہنا دے گا، یا آپ کے کپڑے ہلکے کر دے گا، یا آپ کو کھانا زبردستی بریانی کھلا دے گا کہ دس از بیسٹ فوڈ سو یو شوڈ لائک اٹ اینڈ یو شوڈ ہیو اٹ، تو اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ کافی فرسٹریٹ ہوں گے اور مے بی آپ ریبیلین بھی بیہیو کریں. تو یہ تو ہو گیا اصول، جس میں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان اپنے لیے بہتر طور سے نیڈس کو بیان کر سکتا ہے. کچھ چیزوں میں پیرنٹس کافی یہ کہیں گے کہ جی فلاں چیزوں کے بارے میں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور انہیں نہیں پتہ ہوتا. اٹس اے لانگ ڈبیٹ، لیکن اس کو اگین سیٹ اسائڈ. یہاں پر ایک بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی طرح کنٹرول کرتے رہے اپنے بچوں کو، اور اسی طرح اگر ہم ان کی آٹونومی کے ہیمپر کرتے رہے، تو اس کے بہت برے نقصانات ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں. فار ایگزامپل الفی کوہن، این امیریکن آتھر ہو ہیز presented his views on traditional parenting and traditional education system. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک پبلش ہوئی تھی جو کہ ایک ریسرچ، ان کی ساری آئیڈیاز کے پیچھے ریسرچز ہیں جو کہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک جرنل چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک پبلش ہوا، اور اس میں جو بچے تھے جن کے اوپر اسٹڈیز کی گئیں پری اسکول ایج چلڈرن تھے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ پری اسکول ایج چلڈرن آف کنٹرولنگ پیرنٹس tended to be quite well behaved, non resistant. آپ سوچئے، یہ بچے جن کے پیرنٹس کنٹرولنگ پیرنٹس تھے، ان کو بہت زیادہ ریسٹرکشنز کرنا، پابندیاں لگانا، ان کو زیادہ بولنے نہ دینا، ان کے بہاف پر فیصلے خود کرنا، یا ان کی کنسنٹس لیے بغیر ڈیسیجنز کرنا، تو ان بچوں کو آپ خاموش اور ویل بیہیوڈ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھے رہنا، زیادہ بولنا نہیں، بدتمیزی نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں. اچھا، اور نان ریزسٹنٹ، ٹھیک ہے، یعنی جو کہا جائے گا وہ کریں گے. However, they also didn't interact much with their peers and seemed lacking in curiosity and originality. تو دوسری چیز یہ بھی ان بچوں کے اندر دیکھی گئی کہ وہ زیادہ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے انٹریکٹ نہیں کرتے. اور تیسری بڑی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر کیوروسٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، جبکہ تمام انسان نیچرلی کیوریس ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کیوروسٹی نہیں تھی. ہوتا کیا ہے اس کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن یہ ہے کہ جب ایک بچہ کیوریس ہوتا ہے تو وہ بہت سارے سوال کرتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتا ہے. اچھا، کنٹرولنگ پیرنٹس کی موجودگی میں بچہ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے آزاد نہیں ہوتا اور اپنے ویوز دینے کے لیے فری نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے قدم قدم پر اس کو باتیں سننا پڑتی ہیں، یا اس کو ڈکٹیشن لینا پڑتی ہے، یا اس کو سنب اور شٹ اپ کالز دی جاتی ہیں. سیم وتھ ایک اور جو ان کے اندر یہ چیز دیکھی گئی تھی وہ تھی لیک آف اوریجنلٹی. فار ایگزامپل، بچے کیسے ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں، وہ چلتے ہیں، کودتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جو جملے ان کے ساتھ کہے جا رہے ہوتے ہیں، جو ٹونز ان کے ساتھ روا رکھی گئی ہوتی ہیں، وہی ٹونز وہ خود دوسروں سے بول دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور جو لفظ ان کو کہے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا ہم اکثر بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بدتمیز ہو تم، تو چھوٹے بچوں کو اگر آپ دیکھیں بچپن میں کبھی نہ کبھی، اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی آپ کے بچوں نے بھی آپ کو یہ پلٹ کے جواب دیا ہوگا کہ آپ خود ہوں گے، رائٹ. اس بات کے اوپر کنٹرولنگ پیرنٹس کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے، ہاؤ ڈیئر یو ٹو کال لائک دس. اچھا، اب اس کے باوجود یعنی یہ ایک بڑی، حالانکہ اس کے پیچھے سوچا ایسے جانا چاہیے تھا کہ یہ ہم کہیں نہ کہیں ایسے بچوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو ہیں جی پیرنٹس، اور ہمارے پاس تو ساری رائٹس ریزرو ہیں یہ سارا کچھ کہنے اور کرنے کے، بچے کے پاس کہاں سے آئے؟ ویل، تو اب جب اس طرح کا بچہ اپنے اوریجنل آئیڈیاز یا اپنی اصلی شخصیت کو پیش کرتا ہے یا کہیں سے دکھا دیتا ہے، تو اس کو اس طرح کی شدید ریاکشنز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کو اپنے پیرنٹس کی ناراضگی سہنی پڑتی ہے، اپنی پیرنٹس کی طرف سے پنشمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پنشمنٹس میں صرف کوہرسیو پنشمنٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس میں ایموشنل پنشمنٹس بھی بہت ساری ہوتی ہیں. فار ایگزامپل، ناراض ہو جانا، بات نہ کرنا، اگنور کرنا بچے کی طرف دیکھنا نہیں، اور اس کو زیادہ پیار نہیں کرنا، اس کی طرف اس کو اٹینشن دینا کم کر دینا، ٹھیک ہے، یا اس کمرے سے چلے جانا، یا بچے کو کہیں الگ جگہ بھیج دینا، اس طرح کی ساری چیزیں. تو جس کی وجہ سے بچہ پھر وہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو پیرنٹس کو پسند ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کمپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے پیرنٹس کی ڈیمانڈس کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری ذات، میرے آئیڈیاز، میری باتیں، ان کو چھوڑیں جو بھی ہیں، اور ان کو دبا لیتا ہے کہیں، اور پھر وہ اپنی اوریجنل پرسنالٹی کے بجائے ایک
بہت زیادہ پریٹینشیس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی دوسری پرسنالٹی پریزنٹ کرنا شروع کرتا ہے. ہمیں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ منافقت کیوں ہے آخر ہمارے اندر اتنی اور کہاں سے آتی ہے. تو یہ جی یہاں سے آتی ہے. Moreover, he mentioned authoritarian control obtains conformity but at the expense of personal freedom. ٹھیک ہے, تو ایسے بچے کنفرم کرنے کی دوسروں کو کی ڈیمانڈس کے مطابق بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی اس میں نہ فریڈم, اس میں پرسنل چوائس ان کی شامل نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اپنی کانسینٹ سے, اپنی خوشی سے وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, نہیں, ایسا بالکل. اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ ایک بعد میں بھی اسی کو فالو اپ کیا گیا, اسی کا ایک بعد میں دوبارہ ریسرچ ہوئی اور یہ اڈولسنس پہ ہوئی تھی. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگین اس کا مقصد یہی تھا کہ دیکھا جائے کہ سائیکولوجیکلی اینڈ سوشلی یہ بچے کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں. اگین اس کے بہت خطرناک نتائج سامنے آئے کہ who had authoritarian parents often scored high on measures of obedience and conformity to the standard of adults. جو اس طرح کے بچے تھے ان جن کے کنٹرولنگ یا اتھارٹیرین پیرنٹس تھے, اتھارٹیرین اپنی کمانڈ رکھنے والے, خود اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والے, خود زیادہ فیصلے کرنے والے, خود کو ٹھیک سمجھنے والے, تم میرے باپ ہو یا میں تمہارا باپ ہوں, اس طرح شٹ اپ کال دینے والے, بچوں کو سنپ کرنے والے, بچوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے, ان کے چھوٹے ایکشنز پہ بار بار کامنٹ کرنے والے, ان کی پرسنالٹیز پہ, ان کے ایکشنز پہ, یہ تم نے کیسے کیا ہے, اپنی بار بار مثالیں دینے والے. سو آل دس یہ سارے جو باتیں یہ اتھارٹیرین پیرنٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے بچے کیا تھے, ان کی روز کی چک چک سے تنگ آ کے بچہ آہستہ آہستہ اپنی فریڈم کھو دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے بڑے اسے کہہ رہے ہیں. ہم پیرنٹس اور ہم بڑے وی آر ویری فانڈ آف اوبیڈینس اینڈ کمپلائنس, بٹ آفسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یس سر یس سر یس سر والے ہوتے ہیں, اور اسکول کے اندر وہ بچے جو یس میم اپنی مرضی کے خلاف جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم اکثر ان سے بہت چڑھتے ہیں. So you should reconsider, and all of us should reconsider and rethink about these opinions and ideas, what kind of the children we want to have. Seriously, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور یہ ریسرچ کو آخر میں اس طرح سے کنکلوڈ کیا گیا تھا کہ these youngsters appear to have paid a price where self-confidence is concerned, both in terms of self-reliance and in terms of their perceptions of their own social and academic abilities. تو جی یہ کچھ باتیں ہیں جو میرا خیال ہے ہمیں سوچنی چاہیے. ہم ویل بیہیوڈ چلڈرن کو اپنی مرضی کے لیے ایسا بنا دیتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کے لیے ان کی اصلی شخصیت کھو دیتے ہیں.